حمدا والصلاة والسلام بہار شریعت 10 نمبر 10 کتاب الطہارت۔ اس میں ایک بہت ضروری چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شرع شریف میں جو ہے فقہ کی کتابوں میں اکثر کچھ اصطلاحات چلتی ہیں، جیسے فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، مباح، حرام قطعی، مکروہ تحریمی، اطاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولیٰ وغیرہ۔ یہ اصطلاحات چلتی ہیں، یہ لفظ آتا ہے، تو ان کا جاننا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے۔ جیسا کہ اپنے انداز میں نے ان کو نام دیا ہے مقابلات خمسہ۔ مقابلات خمسہ، یہ 5 مقابلات ہیں، ہر ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ جیسا کہ میں نے ادھر نقشہ بنایا ہے تو آپ نے بھی بنا لینا ہے۔ فرض، اس کا مقابل حرام قطعی ہے۔ واجب، اس کا مقابل مکروہ تحریمی ہے۔ سنت موقدہ، اس کا مقابل اطاعت ہے۔ سنت غیر موقدہ، اس کا مقابل مکروہ تنزیہی ہے۔ اور مستحب خلاف اولیٰ ہے، اور مباح ان کے درمیان میں ہے، جو نہ مأمورات میں آتا ہے اور نہ منہیات میں آتا ہے۔ 5 مأمورات ہیں، 5 منہیات ہیں۔ مأمورات: فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب۔ منہیات: حرام قطعی، مکروہ تحریمی، اطاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولیٰ۔ ہر دوسرا ایک کے مقابل ہے۔ کیسے مقابل ہے؟ ہر فرض کا چھوڑنا، توجہ کیجیے، ہر فرض کا چھوڑنا حرام قطعی ہے۔ ہر فرض کا چھوڑنا حرام قطعی ہے۔ کسی بھی فرض کو آپ چھوڑیں گے، اس کا ترک، ہر فرض کا ترک حرام قطعی ہے، اور ہر حرام قطعی کا ترک فرض ہے۔ ہر واجب کا چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، ہر واجب کو چھوڑنا مکروہ تحریمی، اور ہر مکروہ تحریمی کو چھوڑنا واجب ہے۔ اسی طرح سنت موقدہ ہے تو ہر سنت موقدہ کو چھوڑنا اطاعت ہے، اور ہر اطاعت کو ترک کرنا سنت موقدہ ہے۔ سنت غیر موقدہ کو چھوڑنا مکروہ تنزیہی ہے، اور ہر مکروہ تنزیہی کو چھوڑنا سنت غیر موقدہ ہے، اور ہر مستحب کا ترک خلاف اولیٰ ہے، اور ہر خلاف اولیٰ کا ترک مستحب ہے۔ اب ان کی وضاحت سمجھ لیں کہ یہ ساری ہیں کیا چیزیں۔ یہ 5 مقابلات ہیں، ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ یعنی نماز فرض ہے تو فرض کو اگر آپ نے چھوڑا تو آپ نے حرام قطعی کیا۔ شراب پینا حرام قطعی ہے، تو اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو اس کو چھوڑنا اس پر فرض ہے۔ یہ بندہ ہے، معنی ہے مقابل کا۔ پھر ہر ایک کی انہوں نے تقسیم کی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، میں اختصاراً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرض کی 2 انہوں نے بیان کی ہیں، کس میں؟ فرض اعتقادی اور فرض عملی۔ فرض اعتقادی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہوتا ہے۔ جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصداً ایک بار بھی چھوڑے گا، فاسق و مرتکب کبیرہ و مستحق عذاب نار ہے، جیسے نماز، رکوع، سجود۔ نماز، اب اس کا ایک مرتبہ بھی چھوڑنا انسان کو فاسق بنا دے گا۔ فرض عملی، وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو مگر نظر مجتہد میں بحکم دلائل شرعیہ جزم ہے
کہ بے اس کے کی آدمی بری و ذمہ نہ ہوگا، اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے۔ مثلا حنفیوں کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، ہمارے وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ آگے ہے جی واجب اعتقادی، وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو۔ فرض عملی اور واجب عملی اسی کی دو قسمیں ہیں اور وہ انہی دو میں منحصر۔ فرض عملی اور واجب عملی جو ہے یہ واجب اعتقادی کی دو قسمیں ہیں۔ آگے واجب عملی وہ واجب اعتقادی کہ بے اس کے کیے بھی بری و ذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے کہ اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے۔ کسی واجب عملی کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا چھوٹا گناہ۔ اور چند بار ترک گناہ کبیرہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو۔ سنت مؤکدہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، جیسے ظہر کی سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک اساعت ہے اور کرنا ثواب، اور نادراً کبھی کبھی چھوڑ دینے پر عتاب نہیں ہے۔ اس کی عادت، اگر کوئی سنت مؤکدہ کی عادت کو وہ کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے، تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اگر کبھی کبھار سنت چھوٹ گئی تو پھر اس میں ذائقہ نہیں ہے۔ سنت غیر مؤکدہ وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں؟ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں۔ سنت مؤکدہ جو اگرچہ نظر شرع میں مطلوب ہے لیکن اس کا نہ کرنے والے پر کوئی عذاب، کوئی عتاب نہیں ہوگا، جیسے عصر کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد مستحب وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، اور اس کا کرنے پر ثواب ہے اور اس کے نہ کرنے پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ مباح وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو، اس کا کرنا اور نہ نہ کرنا یکساں ہو۔ ایک جیسا ہو۔ مثلا کھانا ہم کھاتے ہیں، حلال کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کھانا نہ کھانا یہ مباح ہے، ٹھیک ہے، کھایا تو اس پر کوئی ثواب نہیں مل گیا، اگر نہیں کھایا تو اس پر کوئی گناہ نہیں مل گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم باہر چہل قدمی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں یا مختلف پھل کھا رہے ہیں، مختلف چیزیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حلال ہے، اگر کھاتے ہیں تو ان پر کوئی ثواب نہیں کھاتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، یہ مباح چیزیں ہیں، ساری جائز چیزیں ہیں۔ اب ذکر آتا ہے منہیات کا۔ حرام قطعی یہ فرض کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی قصداً کرنا گناہ کبیرہ و فسق ہے اور بچنا فرض و ثواب، جیسے نماز کا چھوڑنا حرام قطعی ہے، شراب کا پینا حرام قطعی ہے۔ مکروہ تحریمی یہ واجب کا مقابل ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے اور چند بار اس کا ارتکاب کبیرہ ہے۔ اس کو چند بار کرے گا تو گناہ کبیرہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اساعت جس کا کرنا برا ہو اور نادراً جس کا کرنا برا ہو اس کا کرنا برا ہو اور نادراً کرنے، کبھی کبھی نادراً مانا کبھی کبھی کرنے والا مستحق عتاب اور التزام فعل پر استحقاق عذاب، یہ سنت مؤکدہ کے مقابل ہے، یعنی اس کا کرنا برا ہے اور کبھی کبھی کیا تو اس پر عتاب ہے، اور اگر یعنی التزام فعل کیا، فعل کا تکرار کیا اور فعل پر ڈٹا رہا، ٹھیک ہے، اس فعل پر ڈٹا رہا، اس کام پر، تو پھر اس کو عذاب ہوگا۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہی جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہے۔
خلاف اولا، جیسے مکروہ تنزیہی، جیسے سر ننگے کھانا کھانا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ جائز ہے، لیکن اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ خلاف اولا وہ کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ و عتاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ ان کے بیان میں عبارتیں مختلف ملیں گی مگر یہی عطر تحقیق ہے۔ یہ 11 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، 11 چیزیں۔ پہلے نمبر پر فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت سنت غیر مؤکدہ، اس کے بعد فرض اعتقادی، چپ ہے، فرض اعتقادی آپ اپنی طرف سے مارتے ہو، مستحب، مستحب، اس کے بعد مباح، مباح، اس کے بعد حرام قطعی، حرام قطعی، پھر مکروہ تحلیل، آگے جی مکروہ اصاعت، اسات، مکروہ تنزیہ، خلاف اولا۔ خلاف اولا، یہ 11 چیزیں جو ہیں، 11 چیزیں یہ بار بار فقہ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، فلاں چیز مکروہ ہے، فلاں چیز مکروہ تحریمی ہے، سورہ دعائے قنوت کا نماز وطر میں چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، سجدوں کے درمیان جو ہے وہ جلسہ صحیح نہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح بہت سی چیزیں جو ہے نا یہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو اب ان کی تعریفات آپ کے پاس آ گئی، اب جب سبق میں فقہ میں آئیں گی تو یہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ ھذا ھو المرام، اللہ تعالی عالم بحقیقت الکلام۔